السلام علیکم جی. وعلیکم کیسے ہیں آپ سارے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زبردست ہیں. oh دیٹس گریٹ. اچھا ہم لوگ نا یہ جب ہم نے ادارہ شروع کیا کچھ یادیں ہوتی ہیں وہ آپ کے وہ یادیں جو سی ہیں وہ چپک جاتی ہیں آپ کے ساتھ, بالکل ایسے چپک جاتی ہیں جیسے آپ اسکول جاتے ہیں اور اسکول جاتے ہیں تو ساتھ یہ کام ہی ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھی چوئنگم بھی کھا لیتے ہیں. وہ جو چوئنگم آپ کھاتے ہیں وہ چوئنگم جب کھا لیتے ہیں اس کا جوس ختم ہو جاتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو میں ٹھکانے کہاں لگاؤں, تو آپ بڑے آرام سے وہ چوئنگم نکالتے ہیں, آپ بینچ کے ایک سائڈ پہ اس کو لگا دیتے ہیں. اچھا وہ وہاں لگ جاتی ہے, اس کے بعد وہ کئیوں کی پینٹوں کو بھی لگتی ہے, کئیوں کے کپڑوں کو بھی خراب کرتی ہے اور وہ چپکی رہتی ہے. پھر کسی دن وہ اتر بھی جاتی ہے. کوئی نہ کوئی کلاس کا ایسا سائنٹسٹ ہوتا ہے جو آپ کی کھائی ہوئی چوئنگم کو انگلی لگا کے اتارنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اتار لیتا ہے, اتر جاتی ہے, لیکن کمال ہی ہوتا ہے اس کے پھر بھی کچھ داغ بیل جو ان سے وہاں پر رہ جاتے ہیں. بالکل آپ کی زندگی میں جس طرح وہ چوئنگم کے داغ بیل رہ جاتے ہیں, آپ کی زندگی میں بھی کچھ واقعات جو ان سے ہیں وہ آپ کی زندگی میں یادداشت کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ کبھی بھی چاہیں کہ آپ اپنے ناخنوں سے کھرچ کے آپ اس یادداشت کو مٹانا چاہیں, آپ نہیں مٹا سکتے. آپ وہ یادداشت مٹا بھی دیں, آپ وہ واقعہ مٹا بھی دیں, لیکن آپ نے اس واقعے سے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے آپ وہ نہیں مٹا سکتے. یہ بڑا ایک عجیب ہے. ہینڈز بند کر دیں. اچھا اب ادھر کے بھی نا وہ جو ریگولیٹر سے بند کرنے پڑیں گے, دونوں ریگولیٹر بند. اب یہ جو ہے جی آپ کی زندگی میں ایسے واقعات جی جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ایسے واقعات تھے جو آپ مٹا نہیں سکے, بالکل اس طرح نا میری زندگی کے کئی واقعات, اس میں سے ایک واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو لیکچر کا حصہ بھی ہے اور موضوع بھی ہے ہمارا. اچھا اب ہوا یہ کہ ہم لوگ سارے کے سارے جو ان سے ٹیم ممبرز تھے وہ ایک تو زیادہ نہیں تھے, 6-7-8 لوگ تھے, اور ہم روز جو ان سے وہ کلاسز پڑھا کے پھر فارغ ہو جایا کرتے تھے. اور اکیڈمی جو ان سی تھی وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں صبح کے ٹائم لگا کرتی تھی, اور جب ہم فارغ ہو جاتے تھے کچھ 10 ساڑھے 10 11 بجے کا ٹائم ہوتا تھا, اور یہ 10 ساڑھے 10 11 بجے کا ٹائم ہی ہوتا تھا کہ ہم تب ناشتہ کرتے تھے. اور گرمیوں کی چھٹی ہیں, ناشتہ بندہ لیٹ کرتا ہے, سارے کام کر کے پڑھا کے اس کے بعد ہم نے ناشتہ منگوانا نان چنے کا اور ساتھ چائے بنوانی. اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا جو کہ انتہائی آپ کو عام سی بات لگے گی جو میں بتانے لگا ہوں, لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ جو نان چنے تھے وہ بھی زیادہ پڑے ہوئے تھے, اور نان چنے زیادہ بننے کے ساتھ ساتھ چائے کا کپ ٹی بیگز والا تھا, ہم خود ہی بناتے تھے, ایک زیادہ بن گیا, چائے کا کپ ایک زیادہ بن گیا. اب آپ جانتے ہو چائے بنی پڑی ہو تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, وہی گھنٹے کے بعد نہیں استعمال کیا جا سکتا, پینے کے قابل نہیں ہوتی تھی. چائے کو گھنٹے بعد دوبارہ گرم کر کے بھی پیو تو مزہ نہیں آتا. اچھا اب وہ جو ہم سارے جو دوست تھے 6-7, ہم لوگوں نے سوچا یار یہ اب کیا کریں, چائے کا کیا کریں. یہاں سے آج کیا ٹاپک جنریٹ ہو رہا ہے, یہ چائے کا ایک ایکسٹرا کپ جو سا, اس سے پورا ٹاپک جنریٹ ہو جانا. ہوا یہ کہ جی جون سا نا جی وہ چائے کا جو ایکسٹرا کپ تھا وہ ابھی ہم ویٹ کر رہے تھے, اب سوچا کریں کیا نہ کریں, کدھر جائیں, پھینک دیں. ایک نے کہا میں 2 پی لوں گا, میں کہا یہ بھی آئیڈیا اچھا ہے. ابھی اسی کشمکش میں تھے تو باہر یہ جو بھٹا ہوتا ہے جسے آپ سٹا بھی کہتے ہیں, اس کی وہ ریڑھی ایک پٹھان لگا کے گزر رہا ہوتا ہے, تو وہ گزرا. اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ ناٹ بیڈ یار, اس سے پوچھتے ہیں, ناشتہ بھی پڑا ہوا ہے اور چائے کا ایک کپ بھی ایکسٹرا ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر اس نے ناشتہ کرنا ہے اور ایک چائے کا کپ بھی پینا ہے تو یہ آ جائے ناشتہ کر لے. اچھا اب اندازہ کیجئے, ویسے ذرا سوچئے تو اس کے لیے بھی جرت چاہیے. آپ راہ جاتے بندے کو کہ آ جائے بھجن چائے پی لے, اگلا شک کرے گا کہ کیا پتا مجھے زہر پلا کے میرے سارے سٹے کھا جائے, ہے کہ نہیں, بے ہوشی کر دے مجھے, ہے کہ نہیں. لیکن عمومی طور پہ آپ کا طریقہ کار اگر اچھا ہے نا آفر کرانے کا, تو وہ یہ جتنے فراڈی ہوتے ہیں نا, یاد رکھیے گا یہ بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں. اس زندگی میں آپ کو جتنے فراڈ کرنے والے ملیں گے نا لوگ, وہ بندوق کے ساتھ نہیں ملیں گے آپ کو کہ جناب ہاتھ اوپر کر لو, کیوں میں نے فراڈ کرنا, نہیں. وہ آپ کو ملیں گے بڑے اچھے جسچر میں, اور بھائی جان, مہربان, میری بہن, قدردان. جس کا سوٹ نہ بک رہا ہو وہ زیادہ میری بہن کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ شاپس جو سی جن پہ چیزیں نہیں بکتی وہ زیادہ کرتے ہیں. آپ چھوٹے سے ہیں, بالکل جو 7th کلاس کا بچہ بیٹھا ہے مثلا, اتنا سا بچہ بھی وہ جائے گا نا, اس کو کہیں گے سر آپ بتائیں آپ نے کیا لینا ہے, وہ کہے گا میں نے لالی پاپ لینا ہے. تو وہ اتنے کو ادب سے کہیں گے, اتنے کو پیار سے کہیں گے کہ آپ حیران ہو گے یار کہ اتنا, کیونکہ اس نے دا لگانا ہے. اچھا لیکن ہم نے بڑے طریقے سے, کیونکہ دا تو لگانا نہیں تھا, لنگر تھا, رزق زیادہ بنا ہوا تھا, چائے زیادہ تھی, تو میں نے خود آگے بڑھ کے میں نے کہا خان صاحب میری بات سنیں. کہتا ہے ہاں جی.
اس نے سوچا شاید کوئی چیز خریدنی ہے, بھٹا خریدنا. میں کہا نہیں, آپ نے ناشتہ کیا ہوا ہے؟ میرا منہ دیکھنے لگ پڑا. کہتے جی میں سمجھا نہیں آپ کی بات. میں کہا جی آپ نے ناشتہ کیا ہوا؟ کہتا ہاں میں صبح 7 بجے کر لیتا ہوں. میں کہا جی اگر آپ چاہیں تو 1 کپ چائے اور ناشتہ ہمارے پاس آپ کرنا چاہیں. اچھا اس کو طریقہ کار کیونکہ میرا اچھا تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور وہ مان گیا, ایگریڈ ہوا. لے جی وہ ہماری جو نیچے ریسیپشن ہے, ریسیپشن پہ 1 عدد چائے کے کپ کے ساتھ اور نان اور چنوں کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگ پڑا. اچھا وہ ناشتہ کر کے چلا گیا, اور اس کے ناشتہ کر کے چلے جانے کے بعد مجھے شکل بھی یاد نہیں اس کی ہوئی, لیکن ایک بات, ایک واقعہ, ایک لیسن بالکل اس چوئنگم کی طرح جو بینچ پہ لگ جاتی ہے اور آپ اتارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, وہ اتر جاتی ہے لیکن اس کا نشان رہ جاتا ہے. میرے ذہن میں بھی وہ ایک نشان رہ گیا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے جی, اس سے ملتے جلتے میرے پاس کئی واقعات ہیں, اور واقعی سچے واقعات ہیں جو میرے واقعات ذاتی. ایک اور بھی سناؤں گا اس کے بعد. اب وہ لیسن مجھے وہاں سے کیا ملا, جو ہم ہمیشہ اپنے بڑے بوڑھوں سے سنتے آتے ہیں کہ رزق کا دانا پانی ہوتا ہے. وہ جس کو ملنا ہوتا ہے نا, وہ بہانے سے آتا ہے, اس کو وہ رزق مل جاتا ہے. آپ حیران ہوتے ہو کہ آپ نے کھانا پکایا ہے, کھانا بچ گیا ہے, اور کھانا بچنے کے بعد کوئی نہیں کھا رہا اس کو, اور آپ نئی ہانڈی پکا لیتے ہو, نیا کھانا پک جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں کیا کروں, لیکن آپ اس کھانے کو ابھی ضائع کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہو, تو گھر کی کام والی کہتی ہے کہ باجی آج ہمارے گھر پکا کچھ نہیں ہے, اگر کچھ پکا ہو تو دے دیں. آپ اس کو وہ دے دیتے ہیں, وہ خوشی خوشی لے کے جاتے, خوشی خوشی کھا کے اگلے دن آپ کے استعمال شدہ کھانے کی تعریف بھی کرتی ہے. آگے اس کو اتنی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بچوں کو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اگلے دن وہ آ کہتی باجی وہ پنڈیاں گوشت بنی, چنگیاں بنی ہیں ایسے. آپ حیران ہوتے ہو کہ ہم نے وہ پنڈیاں گوشت کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا تھا, اور ہم نے کریلے قیمہ پکا لیا تھا, لیکن وہ ہماری 2 دن پہلے کی پنڈیاں گوشت کھا گئی, خوش خوش, اس کے بچے بھی کھا گئے. وجہ کیا تھی, دانا پانی لکھا ہوا تھا جی اس کا. آپ اچھا جی ایک اور کام ہوتا ہے, کھانا بچ گیا اور کام والی بھی نہیں لے کے جا سکی, آپ کے پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں ہو رہی. آپ کہتے ہو چاول ہیں ان کے کہاں پھینکیں, آپ اس کو لے کے جاتے ہو, چھت پہ ڈال دیتے ہو. آپ حیران ہوتے ہو, تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آ جاتی ہے, اور اپنے ساتھ وہ کہیں اپنے گروپ فیلوز کو لے آتی ہے. ساری 9th کلاس کی ساری چڑیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں, 10th کی ساری چڑیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. آپ حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا جی. وہ تھوڑی دیر میں وہ کھانا شروع کر دیتی ہیں. اچھا پھر وہ چڑیاں ساری جو چڑیاں وہ بھی مل کے سوچتی ہیں کہ یار یہ بس ہو گیا, پیٹ بھر گیا ہمارا. اب وہ رکھ تو سکتی نہیں, ان کے پاس فریج نہیں ہے, نیچر کی فریج پہ چل رہی ہے. نیچر کی بھی فریج ہوتی ہے, یہ بھی کبھی اس ٹاپک پہ بات کریں گے. تو اب وہ کہتے ہیں چلتے ہیں جی, کل کھائیں گے. کل کس نے دیکھی ہے, ابھی وہ جانے کی کوشش کر رہی ہوں گی تو چونٹیاں آ جائیں گی چھوٹی چھوٹی. اللہ نے ان کا بھی اس میں رزق لکھا ہوا, اور وہ آ کے جناب وہ بڑے آرام سے وہ ان کو کھانا شروع کر. آپ حیران ہو گے کہ شام کو جب آپ جا کے دیکھو گے, وہ چاول جو میں نے ایک بک کہتے ہیں چلو ایک ہاتھ میں جو آتے تھے وہ ڈالے تھے, وہ شام تک سارے جناب وہ ختم ہو چکے ہوں گے. جس کے حصے کا دانا پانی تھا وہ لے کے جا چکا. اس بات کو یہیں کلوز کرتے ہیں, اور میں ایک مثال اس لیے اور دے دیتا ہوں کیونکہ جو ٹاپک ہے وہ اسے جم بڑا آرام سے ہو جائے گا. اس بات سے آپ نے بات ذہن میں رکھ لینی ہے. اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں گھر آیا, اور گھر آ کے میں نے اپنی مسز سے کہا کہ جی کیا پکایا. اس نے کچھ بتایا, میں نے وہ کھانا نہیں تھا. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اگر گھر میں جائیں امی کہ آج ہم نے ٹینڈے گوشت پکایا, آپ کے میں نے نہیں کھانا, آپ غصے سے کہتے ہیں مجھے پیسے دے, میں شاورما کھا لوں گا. باہر جا کے آپ انتہائی آوازدار شاورما کھا کے خوش ہو جاتے. اچھا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. دوسرا پتہ نہیں میرا کچھ موڈ اچھا نہیں ہوگا, مطلب میں تھکا ہوا تھا, فرسٹریٹڈ تھا, اداس بھی تھا. انسان اپنی اداسی کو ختم کرنے کے پھر طریقے ڈھونڈ لیتا ہے جی. میرے پاس میری اداسی ختم کرنے کا 1947 سے ایک ہی طریقہ ہے میرے پاس. وہ طریقہ کیا ہے کہ میں چپ کر کے گاڑی نکال کے میں آوارہ گردی شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. مثلا میں عجیب اس میں نے تجربے کر کے دیکھے. مثلا میں ہاسپٹلس کی ایمرجنسیز میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں, بالکل خاموش. وہاں جا کے پتہ لگتا ہے لائف کی قدر کیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, ان کا والد ہارٹ اٹیک ہوا ہوا, چیخ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو جون سا. ڈاکٹر تھوڑی دیر بعد آ کے کہتا ہے کہ جی ابا جی فوت ہو چکے. وہ رو رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اسکول کون چھوڑے گا, ہمارے کام کون کرے گا, لیکن وہ فوت. آپ ادھر سے نکلتے ہو, آپ جاتے ہو, آپ سڑک پہ ایک بیکاری سویا ہوتا ہے. آپ حیران ہوتے ہو یار اتنی ٹھٹرتی سردی میں یہ بیچارہ سویا ہوا ہے, کیسے سویا ہوا ہے یار. میں اپنا نرم بستر چھوڑ کے آیا ہوں لیکن یہ یہاں پہ سویا ہوا ہے. آپ لیسن لے لیتے ہو وہاں سے. اب وہ آوارہ گردی سے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. اچھا میں نے وہی کام کیا کیونکہ کھانا مجھے پسند نہیں تھا. میں نے آوارہ گردی کا پلان کیا, اور میں جناب کرتے کراتے لاہور کے کونے میں پہنچ گیا. اچھا وہاں میں نے پلان کیا تھا وہاں سے کھانا کھا لوں گا. ایک بات میں نے نہیں سوچی تھی جو کہ پھر آپ کو ایک لیسن دے گی. وہاں سے پھر گھومتے گھماتے میں کرتے کرتے قریبی ایک علاقے میں آ گیا. چونک یتیمانے پہ ایک ہوٹل ہے, حیدری ہوٹل کے نام سے. اور جو وہ حیدری ہوٹل چاہے جا کہ میرے سٹینڈرڈ یا اللہ معافی سٹینڈرڈ تو نہیں ہوتا, لیکن میں وہاں سے کھاتا پیتا میں نے کبھی نہیں اس طرح کھایا ہوگا شاید, اسٹوڈنٹ لائف کے علاوہ. پروفیشنل لائف میں وہاں سے کھانا نہیں کھایا ہوگا, پتہ نہیں ہائیجینک ہے کہ نہیں, لیکن بہرحال
میں وہاں چلا گیا اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ جی ہاف چرگا کر دو اور دال کی ایک پلیٹ کر دو, فل پلیٹ کر دو, روٹیاں ساتھ, سلاد ساتھ میں نے منگوا لیا. یقین کیجئے گا جیسے ہی میرے سامنے کھانا آیا نا تو ایک دم سے بجلی گری. بجلی کیا گری, مجھے خیال آیا کہ قاسم صاحب آپ نے کبھی زندگی میں اکیلے کھانا نہیں کھایا. نہیں جی میں نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا جی. آپ حیران ہو گے سن کے. میں نے ہمیشہ اگر باہر کھانا کھایا تو کسی کو ساتھ بٹھا کے کھلایا. میں ساتھ کسی کو لے لیتا ہوں کہ چلو یار کھانا کھا لیتے ہیں, آؤ یار کھانا کھا لیتے ہیں, آؤ یار ناشتہ کر لیتے ہیں, آؤ یار ایک ایک بوتل ہو جائے. حالانکہ پینی خود ہی ہے لیکن ساتھ والے کو بھی پلانی. میں بڑا فوراً میں نے نا, اللہ جانتا ہے, میں نے آسمان کی طرف دیکھا, اوپر دیکھا, میں نے کہا اللہ میاں مہربانی فرما, یہ ایک تو زیادہ آ گیا کھانا, دوسرا میں نے تو کبھی اکیلے نہیں کھایا, یہ کیا ہوگا. لیکن جی اللہ جانتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک آواز آئی, ابھی کھانا شروع نہیں ہوا, بالکل سیکنڈز میں کام ہو رہا ہے سارا, تھوڑی دیر بھی نہیں گزری, ایک آواز آئی کہ سر میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا, میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں. اللہ جانتا ہے میں نے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا, لیکن وہ پاس کھڑا تھا, اس کے پاس پینسلیں تھیں, نالے پر آنے والا سامان, ٹافیاں, گولیاں, اور ایک بیگ سا اس نے بنایا ہوا تھا ایسے جیسے وہ بری دکھانے کے لیے شو کرتے ہیں, وہ ایک تھا اس کے پاس. میں نے اسے کہا جی آپ بیٹھ جائیں. دی موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ از دیٹ کہ وہ آدھا کھانا ہم نے کھایا, اس کے بعد میں نے چائے منگوائی, بلکہ دودھ پتی منگوائی. دودھ پتی منگوانے کے بعد میں نے بل پے کیا اور اس کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے, میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی. شکل اس ساتھ ایسے تھا جیسے شرما کے بوٹی کھا رہی ہوتی, میں ایسے بیٹھا ہوا تھا. فوراً میرے ذہن میں حضرت علی کا وہ کول آ گیا کہ جس پہ احسان کرو اس کے ساتھ نظر بھی نہ ملاؤ, کہیں وہ شرمندہ نہ ہو جائے. آپ جس پہ نیکی کرتے ہو نا اس کے ساتھ نظر نہ ملاؤ, کیا پتا وہ شرمندہ ہو جائے. یار وہ شرمندہ ہو جائے کہ یار دیکھو یہ مجھے نہ بار بار دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو میں نے تم پہ نیکی کی ہے. تو جی وہ کہہ لیجئے کہ کھانا کھانے کے بعد میں باہر نکلا اور پھر میرے ذہن میں وہی چوئنگم, وہی چیز دوبارہ چپک گئی کہ خدا کی قسم انسان کے رزق کا جو دانہ پانی ہوتا ہے وہ اللہ میاں نے کہیں نہ کہیں لکھ کے رکھا ہوتا ہے. آپ اس بہانے سے, اس طریقے سے آپ وہاں پہنچ جاتے ہو, یا جس کو وہ رزق ملنا ہوتا ہے, جس کو وہ دانہ پانی ملنا ہوتا ہے, وہ بہانے سے وہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن دونوں یہ سارے تھیسس کو ایک طرف رکھ لے جی. اب آتے ہیں اصل جو گیم یہاں سے جنریٹ ہونی. لیکن زندگی میں نے غور و خوض کیا اور اس بات کا میں قائل ہو گیا, حلفاً قائل ہو گیا کہ جس طرح رزق کا دانہ پانی ہوتا ہے بالکل اسی طرح آپ کی زندگی میں علم کا بھی دانہ پانی ہوتا ہے. وہ علم کا دانہ پانی آپ کو کہیں نہ کہیں سے ملنا ضرور ہوتا ہے. تھوڑی سی تلاش ضروری ہے میرے حساب سے, تمنا ہونی چاہیے, کیونکہ علم ایک اچھی چیز ہے, تمنا ہونی چاہیے. فوڈ تو نیڈ ہے, 3 ٹائم کھا لو, 2 ٹائم بھی کھا لو تو زندہ رہ سکتے ہو, لیکن علم آپ کی ضرورت کے تحت ملتا ہے, آپ کی طلب کے تحت ملتا ہے. میں نے لائف میں عجیب دیکھا جی کہ قدرت نے جب آپ کو سکھانا ہوتا ہے, قدرت بہانے سے ہی آپ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں پر وہ سبق لکھا ہوتا ہے. مثلا آپ حیران ہوگے کہ قدرت نے آپ کو ایک سبق سکھانا ہے, آپ آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہو, اچانک ایک بندہ ایڈ ہو جائے گا جی, اچانک. ممکن ہے وہ آپ کے دوست کا انکل ہو, ممکن ہے وہ آپ کے اسکول کا ٹیچر ہو. مثلا میری زندگی میں جی ایک ٹیچر آئے جی, وہ مزے کی بات ہے, ٹرائل پہ ٹیچر نہیں آتا اسکول میں, وہ ٹرائل پہ اسکول میں ٹیچر آئے اور ان کا ٹرائل ہوا, ٹرائل ناکام ہو گیا جی. سارے بچوں نے مل کے کہہ دیا ہم نے ان سے نہیں پڑھنا. لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس دن جس دن انہوں نے ٹرائل دیا ہماری کلاس کو, ایک بات انہوں نے کہی جو مجھے آج تک پھر چوئنگم کی طرح چپکی ہوئی ہے میرے ساتھ. بات انہوں نے کیا کہی, انہوں نے کہا جی ہم نے زندگی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ہیرو بننا ہے یا ولن بننا ہے. کیوں, جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فلم کے اینڈ پہ ہیرو جیت جاتا ہے, ولن ہار جاتا ہے. اگر آپ کو جیتنا ہے, اینڈ پہ جیتنا ہے, تو پھر یاد رکھو, پھر فیصلہ کرو میں نے ہیرو بن کے جینا ہے. اور اگر آپ نے ہارنا ہے تو پھر شروع میں فیصلہ کر لو میں ولن ہوں, میں نے ہار جانا ہے. اگر آپ ہیرو تو پھر دیکھ لو رکاوٹیں بھی بڑی آئیں گی, ولن مخالفت بھی بڑی کرے گا, لڑکی کا باپ شادی کے لیے بھی نہیں مانے گا, ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی, اور 3 گنڈے بھی آپ کے پیچھے لگ جائیں گے اور آپ کو جو ان سے ماریں گے بھی بڑا, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن اینڈ پہ کیونکہ آپ ہیرو, آپ نے اینڈ پہ جیت جانا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اینڈ پہ آپ گانا گاؤ گے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے, ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی, ہے کہ نہیں. اب نتیجہ یہ ٹھہرا کہ آپ فیصلہ کر لیتے ہو. یہ چھوٹا سا لیسن ہے, دیا کس نے جی, وہ ٹیچر جو ٹرائل پہ آیا تھا. اللہ جانتا ہے نہ شکل یاد ہے اس کی, نہ دوبارہ زندگی میں ملا. لیکن کیا ہوا, اس نے یہ باتیں کہیں اور وہ غائب ہو گیا, ٹھیک ہے جی. میں نے زندگی میں بے شمار ایسے لیسنز دیکھے ہیں جی جو اچانک ملے ہیں.
वहम में भी नहीं था कि यहां मिल सकते हैं। मसलन जी मेरी एक आंटी है जी, उनका ऑपरेट हो रहा डॉक्टर हॉस्पिटल में, और ऑपरेट के दौरान मुझे वेटिंग लॉन्च पे बैठना पड़ा। वेटिंग में मैं इंतजार पे था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ना पड़ जाए, कोई मेडिसिन ना चाहिए हो, कोई चीज ना चाहिए हो। इस दौरान मैं किताब भी साथ लेके गया था मेरे पास। वो एक ऑपरेट क्योंकि वो बेहोश करके करना होता, पूरा दिन ही लग जाता है होश में आते आते। मैं सुबह 11 बजे का गया और रात के 11 बज के। इस दौरान मैंने किताब भी काफी पढ़ दी, मैंने कॉलम भी लिखा बैठ के, एक आर्टिकल पूरा लिखा मैंने, ट्रेनर्स वाला जो सा वो भी लिखा। उसके बाद क्या हुआ कि मैं नीचे कैंटीन पे चला गया, मैंने चाय का कप, मैंने सोचा कि यार मैं यहीं बैठता हूँ, एक तो यहाँ पर खुली आबो हवा है, थोड़ा टाइम गुजर जाएगा। अच्छा एकदम दिल में ऐसे है जैसे ऊपर बुला रहा है, ख्याल नहीं आता जैसे। अच्छा मेरे हुआ कि मैं ऊपर जाता हूँ, शायद मुझे बुला रहा है। आप हैरान होंगे जान के जी कि मैं गैर इरादी तौर पे दोबारा वेटिंग लॉन्च पे चला गया। वेटिंग लॉन्च पे गया तो वेटिंग लॉन्च में वो जो पहले से लोग बैठे हुए थे उनमें ही एक साहब और थे, वो एजिड से थे, अंकल टाइप कह लें, एजिड से बाबा जी बैठे हुए थे। मजे की बात यह है कि उनके साथ 2-3 पेशेंट्स के विजिटर्स होंगे, लेकिन बाकी सारे जितने लोग वेटिंग लॉन्च में गोल सर्कल में बैठे थे वो सारे बैठ के उनको सुन रहे थे। मैं भी बैठ गया और अल्लाह जानता है 2-3 ऐसे कमाल के सबक उनसे मुझे मिले, मैं हैरान हो गया। उसके बाद वो चले गए, मैं जब वो जाने लगे तो मैं उठ गया, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या वाल, मैं कहा जी अल्लाह जानता है कि मुझे अल्लाह ने आपके लिए ऊपर बुलाया था और आपको अल्लाह ने मेरे लिए भेजा था। कहते किस तरह? मैं कहा जो बातें कर रहे थे ना वो मेरे लिए कर रहे थे। कहते मैं तो सबके लिए, मैं तो जर्नल बात कर रहा था। मैं कहा नहीं 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 नहीं, आपको पता नहीं है, आपने जो बातें की मेरी तो वो जरूरत थी। आप हैरान होते हो कि मेरा मसला ये चल रहा है और मिलने वाला बंदा या टीचर या कोई शख्स उसी मौजू पे आपसे बात करनी शुरू कर देता है, क्योंकि वजह क्या है, कुदरत आप पे मेहरबान हुई होती है। अब जुमला ले लेना, बड़ा खूबसूरत जुमला वासिफ अली वासिफ का, कि आज तक जिसने भी खुदा की तलाश की है उसकी तलाश किसी इंसान पे खत्म हुई है। मिलता क्या है? इंसान मिलता है एंड पे। गाइडेंस चाहिए ना, याद रख लेना, गाइडेंस अगर चाहिए तो गाइडेंस में खुदा ने खुद नहीं आ जाना। खुदा ने तरीकाकार बड़ा कमाल का बनाया, वो बड़ा एक मशहूर एक लतीफा है, ये छोटे छोटे लतीफों में लेसन होते हैं। क्या जुमला था जी? आज तक किसी ने भी खुदा की तलाश की है तो उसकी तलाश इंसान पे खत्म हुई है जाके, यानी मिलता एंड पे इंसान है बंदे को, खुदा जो उनसा है वो नहीं मिलता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बड़ा मशहूर जो उनसा जोक है, लतीफा है, लेकिन इसमें लेसन है। एक बंदा डूबने लगा, उसे किसी ने कह दिया था कि यार कभी मदद मांगनी, अल्लाह से मदद मांगनी। बंदा डूबने लगा, उसने ऊपर पुकार के कहा कि ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। उसी वक्त क्या हुआ कि एक कश्ती पे 2-3 मल्लाह आ गए उसे बचाने के लिए। उन्होंने हाथ उसका पकड़ने की कोशिश की, उसने हाथ छोड़ दिया। छोड़ो जी, नहीं। क्यों नहीं? उसने कहा जी वजह ये है कि मैंने खुदा की मदद लेनी है, मैंने खुदा के अलावा मदद किसी के लिए लेनी। वो चले गए, फिर वो चिखाया मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। थोड़ी देर बाद देखा जनाब कि 2-3 और लाइफ बोट्स, प्रॉपर लाइफ बोट्स आ गई। उन्होंने अपने वो फेंके, टायर से हवा वाले जो उनसे होते हैं, लाइफ गार्ड्स जो उनसे होते हैं, वो फेंके ताकि बच जाए। उसने उनको पीछे कर दिया, कहता नहीं मैं अल्लाह की मदद लूंगा। फिर उसने रोके गया मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। ऊपर से हेलीकॉप्टर आ गया, उन्होंने रस्सा नीचे फेंका। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कैप्टन ने कि काइंडली आप रस्सा पकड़ने, हम आपको बचा लेंगे। उसने रस्सा पीछे कर दिया, झटक के कहा मेरे अल्लाह मैं तेरे अलावा किसी की मदद नहीं मांगूंगा। ये कह के वो डूब गया, मर गया। जब मर गया तो अल्लाह के दरबार में पेश हुआ, और जैसे ही पेश हुआ साथ ही उसने गिला किया कि अल्लाह तूने मेरी मदद क्यों नहीं की, मैंने 3 बार रो रो के पुकार के तुझे कहा मेरी मदद फरमा। आगे से अल्लाह ने कहा कि मेरी बात सुनो, मैं 3 बार मदद के लिए आया था। उसने कहा 3 बार? तो एक बार कश्ती वाला आए, फिर वो लाइफ गार्ड्स आए, फिर वो हेलीकॉप्टर आया। उसने कहा खुदा के बंदे वो मैंने भेजे थे। उसने कहा क्या मतलब? कहता मैं खुद नहीं आता, भेज देता हूं किसी को। जब आप तक कोई चीज आनी होती है उसका कोई जरिया बन जाता है। अल्लाह ने आपको लेसन देना होता है ना, रिस्क का दाना पानी आपको किसी बहाने से मिल जाता है, ऐसे है ना। और इसी तरह इल्म का दाना पानी भी किसी बहाने से मिल जाता है। मुमकिन है आपकी लाइफ में एक अंकल ऐसा ऐड हो जाए, असल अंकल ना हो आपका, एक्चुअल अंकल ना हो, आप हैरान हो कि यार ये कौन है, ये कहां से आया मेरी जिंदगी में। लेकिन एक बंदा ऐसा लाइफ में ऐड हो जाएगा जिसके साथ रोज आप बैठोगे या हफ्ते में एक बार बैठोगे और आपको कोई ना कोई इल्म वाली बात उससे मिलना शुरू हो जाएगी। होता क्या है जिंदगी में, बाज लोग ऐसे होते हैं, इल्म वालों की अगर बात करूं, उन लोगों का जिंदगी का 70 साल का तजर्बा, ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, 70 साल का तजर्बा उनका आपको दिनों में मिल जाता है।
کیسے؟ انہوں نے سال لگا کے کچھ سیکھا ہوتا ہے، آپ کو وہ منٹس میں سکھا دیتے ہیں. مثلا آپ کو میں نے ایک بات سکھائی، اگر پتہ نہیں میں نے کتنی زندگی کے تجربے کے بعد سیکھی ہے، لیکن ایک جملے میں بول کے آپ کو سارا ٹائم آپ کا بچا کے بات آپ تک پہنچا دی. بات سمجھ آ گئی جی؟ لو جی، نتیجہ یہ پہنچا، یہاں بات پہنچ گئی کہ علم کا دانا پانی ہے، اور علم کے دانا پانی کا قدرت نے بہانہ بنا دینا. اب ایک اور بات سنو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قدرت یہ کرتی ہے کہ ایک بندے کے پاس آپ جاتے ہو، قدرت ایک جملہ اس سے دلوا دیتی ہے آپ کو، آپ وہ جملہ لیتے ہو، بات لیتے ہو، آپ کا راستہ کھل جاتا ہے. آپ کہتے ہو بندہ کمال ہے، او ہو زبردست ہے، یہ تو پیر صاحب ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں وہ تاثر بیٹھ جاتا ہے، لیکن آپ دوبارہ کبھی پھر جاتے ہو تو بات ہی نہیں ملتی. آپ کہتے ہیں جی مجھے اس سے کوئی رہنمائی مل جائے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پتہ لگتی ہے کہ اس ٹائم پہ قدرت نے اس کے منہ سے کہلوانا تھا آپ کو. سمجھ ہے کہ نہیں؟ قدرت مہربان ہے نا. قدرت جو ان سے وہ اشارہ دینے پہ آئے گی تو پتھر اور پرندے سے بھی دے دے گی، ہوا کے چلنے سے دے دے گی، پانی کے بہاؤ سے اشارہ دے دے گی، پھول کے کھلنے سے اشارہ دے دے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قدرت یاد رکھنا، قدرت آپ کو اشارے دینے لگ پڑتی ہے. قدرت اتنی سمجھدار اور سیانی ہے کہ قدرت آپ پہ جب بھی رحم کھاتی ہے نا، وہ رحم کھاتے ساتھ ہی کرتی کیا ہے، وہ آپ کو اشارے دینے لگ پڑتی ہے. آپ کو سائنس آ جاتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے بات پکڑ لینی چاہیے، اس سے میں بڑا آگے نکل جاؤں گا. لو جی، یہ ساری آج کی گفتگو تھی، اور اس گفتگو میں جو میں کلوزنگ چاہوں گا وہ میں ایک چیز ایڈ کرتے ہوئے کلوزنگ کروں گا. اچھا، مجھے ایک میرے ساتھ بڑا زندگی کا ایک اور بڑا مزے کا ایکسپوئر رہا. میری زندگی میں جتنے بھی شعوری زندگی کی بات کروں گا، اسٹوڈنٹ لائف کے بعد کی شاید بات کروں گا، سچ بتاؤں میری زندگی میں جتنے بھی میرے دوست بنے بعد میں تھوڑی سی میچور عمر کے ساتھ، میرے سے دگنی عمر کے لوگ بنے. آپ جان کے حیران ہوں گے کہ میری بہترین کئی دوست ایسے بنے جن کی عمر 70 سال تھی، 55 سال تھی، 60 سال تھی، 45 سال تھی، جبکہ میری عمر اس وقت 25، 26، 27، 28، 29، 30 یا آج 33 سال. اس پچھلے 8 سال میں میرے بے شمار ایسے لوگ میری زندگی میں ایڈ ہوئے جن کی عمر میرے سے کئی گنا بڑی تھی. وجہ کیا تھی؟ عجیب بات دیکھیے، ایک تو میری تمنا بڑی تھی کہ میں نے سیکھنا ہے، مجھے علم چاہیے، مجھے شعور چاہیے، مجھے وزڈم چاہیے. اور وزڈم ہمیشہ جو ان سے وہ سفید بالوں کے ساتھ، تجربوں کے ساتھ اور بابا ہونے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اللہ مہربان ہوتا ہے، جب بھی اللہ مہربان ہوتا ہے آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ایڈ کر دیتا ہے جن کے پاس وزڈم بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے، آگہی بھی ہوتی ہے. لیکن یہ میرا آپ کو سبق ہے جی، ایک لیسن ہے جی، زندگی میں ان درختوں کی قدر ضرور کریں جنہوں نے آپ کو چھاؤں دی ہے، اور زندگی میں ان درختوں کی بھی قدر ضرور کریں جنہوں نے آپ کو پھل دیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے درخت ہوں گے، درخت سے مراد یہ ہے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی چھاؤں بن گئے. یعنی شکل دوپہر تھی، تپتی دھوپ تھی، اور ساری دنیا جو ان سی ہے وہ آپ کو تکلیف ہی دینا چاہ رہی تھی، لیکن وہ چھاؤں بن کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی نہیں، اس تک دھوپ نہیں ہم نے آنے دینی. انہوں نے خود دھوپ برداشت کر لی. یہ آپ کے امی ابو بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ آپ کے فیملی میں بھی آپ کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے آپ کو پھل دیا، پھل سے مراد یہ ہے آج تک کسی آم کے پودے نے بعد میں آپ آم لے لیتے ہو، اس کا توڑتے ہو، کھاتے ہو، انجوائے کرتے ہو، اندر سے آواز نہیں آتی کبھی بھی آم کے پودے کی کہ بھائی تم نے آم کھایا ہے، شکریہ بھی تو ادا کرو. وہ کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میرا کام ہے. یہ تھینک لیس رکھتے ہیں لوگوں کو، شکریہ بھی ادا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ کمال ہوتا ہے کہ زندگی میں ایسے بے شمار لوگ آتے ہیں جو ہمیں پھل دے دیتے ہیں، ہم سے شکریہ بھی نہیں لینا چاہتے، ان کے تمنا تقاضا نہیں ہوتا کہ یار میرا شکریہ بھی ادا ہو. ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی بھی قدر کریں. ٹھیک ہے جی. یہ قدر کیا ہوتی ہے جی؟ میرا سوال ہے، قدر کیا ہوتی ہے؟ عزت کیا ہوتی ہے جی؟ اہمیت. یہ بڑا زبردست اہمیت بڑا زبردست ایک چیز. یاد رکھیے گا اگر کوئی چیز اہم ہے نا تو اس کو اہم رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ اہمیت کی فیلنگز جوڑیے. اگر وہ اہم ہی نہیں ہے نا تو پھر مزہ نہیں ہے. یہ جو آپ کی زندگی میں چھاؤں دینے والا اور پھل دینے والا شخص ہے نا، یہ اہم ہونا چاہیے. ہے کہ نہیں ہے جی؟ یہ اہم ہونا چاہیے. مثلا آپ ایک ایسے ہی فضول سا دوست ہے، اس کو آپ نے قدر زیادہ دی ہوئی ہے، آپ اپنے والد صاحب کو قدر ہی نہیں دیتے، یہ زیادتی ہے. جس بندے نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے آپ اسے ٹیک اٹ گرانٹیڈ لے رہے ہو. ہے کہ نہیں ہے جی؟ کہ کوئی نہیں جی، سب کے ہی ہوتے ہیں ابو، نئی بات تو نہیں ہے.
سب کی امیاں ہوتی ہیں, سب کی امیاں پکاتی ہیں. بچے کہتے نہیں, لڑتے ہیں نا تو بچے کہتے ہیں یہ کون سا بڑا کام ہے, آپ نے پیدا کیا تو پالیں بھی. غصے میں کہہ دیتے ہیں غلط ہے, بالکل غلط ہے. جنہوں نے تمہیں بے لوث وقت دیا نا, بے لوث اپنا ٹائم دیا, یقین کرو ان کی قدر کرو, ان کو اہمیت دو, ان کو ویلیو دو. میں آپ کو اپنا ایک ذاتی لیسن اس حوالے سے بتاتا ہوں, قدر دینے کے حوالے سے, کہ ہم لوگ چھوٹے تھے تو اتنے کوئی اچھے حالات نہیں ہوں گے, تو والد صاحب کو بہت شاپنگ نہیں کراتے تھے. جیسے آج کا زمانہ کچھ بہتر ہو چکا ہے اور آپ کے لیے آسان ہوگا شاپنگ کرنا, تو ہم لوگ کوئی اینولی کوئی عید تے جنوں کہتے ہیں نا, عید پہ شاپنگ ہو گئی جی, ٹھیک ہے جی. اور یونیفارم ایک ہی دفعہ لیتے تھے 6 سال کے لیے, وہی پینٹ چھوٹی ہو جاتی تھی, ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھی, لیکن وہ اتارتے نہیں تھے جب تک وہ پینٹ پھٹ نہیں جاتی تھی جگہ جگہ سے, اور حالات مسائل نہیں تھے. لیکن اب یقین کیجیے کہ جیسے ہی زندگی نے ایک ٹرن لیا, میں اپنی زندگی میں پروفیشنل ہوا, کمانے لگ پڑا اور ذمہ داریاں میں نے سنبھالی. میرا اللہ جانتا ہے کہ جی میں نے جب بھی کبھی اپنے بیوی بچوں کی شاپنگ کی ہے, میں اپنے فادر مدر کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ بھی کریں جی, یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کبھی بھی اپنی ذاتی شاپنگ کی ہے, میں اپنے فادر کو ساتھ لے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر 2 جوڑے میں نے جوتوں کے خریدے, آپ بھی 2 یا 3 خریدیں. اگر میں نے 3 شرٹس خریدی ہیں تو آپ کو بھی 3 شلواریں قمیضیں ضرور خریدنی چاہیے. اگر میں نے کچھ چیزیں لی ہیں تو یہ بنتا نہیں ہے آپ بھی لیں جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قدر, یہ احساس ہے اس بات کے ساتھ کہ یار انہوں نے مجھے تب فیڈ کیا ہوا ہے جب میں بالکل تنے تنہا تھا, ہے کہ نہیں جی. آپ کو پتہ ہے یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی کھوپڑی اتنی نرم ہوتی ہے کہ اگر تھوڑی دیر انگلی رکھ کے دبا دی جائے تو انگلی اندر چلی جاتی ہے. اب جان کے حیران ہو, بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ہڈیاں اتنی نازک ہوتی ہیں کہ سر کی کھوپڑی میں اگر زور سے انگلی مار دی جائے تو وہ اتنی نرم ہوتی ہے اس کے اندر چل جاتی ہے. اتنا کو نازک ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجئے جب آپ اتنے نازک تھے تب بھی آپ کو ماں پال رہی تھی آپ, اور وہ ماں اتنی شفقت سے اور اتنی محبت سے پال رہی تھی کہ آپ کو انگلی نہیں لگنے دیتی تھی. تو وہ ایک ایسا بچہ جس کو انگلی مار دی جب وہ مر سکتا تھا, اس کو پال کے جوان کر کے 9th یا 10th کلاس یا فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر تک پہنچا دیے, تو بنتا ہے کہ جی ان کی قدر کی جائے. اب پرابلم کیا ہوتی ہے قدر کرنے کے ساتھ, ہم سوچتے ہیں امی عقل مند کیوں نہیں ہے اور ابو اتنے سمجھدار کیوں نہیں ہے جی. یاد رکھ لینا امی اور ابو کا سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہوتا. دنیا میں سب سے اچھے ابو اپنے ابو ہوتے ہیں جی, اور دنیا میں سب سے اچھی ماں اپنی ماں ہوتی ہے. ہمارے والدین کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین, اسی بات پہ ان کا ادب کرو. یار یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ یار ساری دنیا میں اگر دیکھا جائے کہ میرے پیرنٹس کون سے ہیں جو اس دنیا میں لانے کا سبب بنے, جنہوں نے میری تربیت کی, میرے والدین. ان کی قدر اس بنیاد پہ کرو کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں آج ایک شاہکار بنا بیٹھا ہوں, ہے کہ نہیں ہے. ان کا احترام کرو. ٹیچرز ہیں تو ذرا سوچو یار اگر میری زندگی میں نہ ہوتے. میرے ایک ٹیچر ہے جی, یہ پھر ذاتی مثال, یہ ذاتی مثالیں میں اس لیے دے دیتا ہوں آپ کو, آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے فالو کرنا. میں کبھی بھی ان کی طرف جاؤں جی میں خالی ہاتھ نہیں جا سکا, میرا اللہ جانتا. میری اس لائف سے جب میرے پاس بائک تھی اور اس لائف تک آج تک میں کبھی بائی دی وے بھی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے گیا ہوں, میں ہمیشہ راستے سے چیزیں لے لیتا ہوں. میں کیک, آئس کریم, چیزیں پکڑ کے جاتا ہوں, اور مجھے ہمیشہ گلا کرتے ہیں قاسم کیا ضرورت تھی. میں ہمیشہ دل میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت کم ہے جو میں لے کر گیا ہوں, جو کچھ انہوں نے مجھے دیا ہے اب یہ ہے ویلیو دینا. نہیں سمجھے. اگر آپ کو خود عقل نہیں نہ آئی کہ یار میں نے پایا کیا اس بندے سے, آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یار میں نے اتنا کچھ اس سے لے لیا, میری ساری زندگی ٹرن کر کے رکھ دی اس نے, ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کو یہ شعور ہی نہیں آیا, اس کا مطلب ہے کہ جو آیا اس چیز کی بھی قدر کوئی نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی. میری بات سنو, مجھے کسی نے پرس دے دیا, فرض کرتے ہیں, اور اس پرس میں 20,000 روپیز پڑا ہوا, فرض کرتے, مجھے قدر ہی نہیں ہے, یہ 20,000 روپیز میں ادھر رکھ لوں گا اور حمزہ اٹھا لے گا اس کو. اگر میں اس کو قدر نہیں دوں گا, لیکن اگر مجھے قدر ہے تو میں کیا کروں گا, اس کو میں سنبھالوں گا بھی, اور جس نے مجھے دیا تھا میں اس کو بھی قدر دوں گا کہ یار اس نے کتنی کمال چیز دے دی مجھے. بات سمجھ آئی آپ کو. تو سمپل سا رول بن گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ویلیویبل بنا دیا, مہنگا بنا دیا, آپ سستے سے تھے, کھوٹا سکہ تھے, آپ کو کھڑا کر دیا, آپ کو چلا دیا, اور آپ کو جو نا جی وہ ویلیویبل بنا دیا سماج کی, سوسائٹی کی نظر میں. آپ کا بندہ ان کی قدر کرے دل سے, فوری طور پہ, ہے کہ نہیں ہے. یاد رکھے گا دنیا میں مٹھائی, کیک, بسکٹس, آئس کریم, اور کسی کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو گفٹ ہے, خدا کی قسم اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, وہ 300 یا 600 روپے کے درمیان آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے جی, قیمتیں ہی. در حقیقت آپ کے خلوص کی قدر ہوتی ہے. آپ جو ٹوکن دے رہے ہوتے ہو یہ ٹوکن آف تھینکس ہوتا ہے. یہ ورڈ ساری زندگی یاد رکھنا کہ آپ کو ٹوکن آف تھینکس دینا ہو. اتنی بڑی گیم چل رہی ہوتی ہے نا, ویڈیو گیم, اتنا سا ٹوکن ڈلتا ہے,
آپ وہ اتنا سا ٹوکن ڈالتے ہو کہ ٹوکن ہے اشارہ, چلانے کا اشارہ. ٹوکن آف تھینکس جو ان سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نے اتنا کچھ کیا, آپ کے لیے پہاڑ کے برابر کیا, لیکن آپ اس پہاڑ کے مقابلے میں چھوٹے سے ہو, آپ ایک کنکر کے برابر کوئی چیز لے کے جاتے ہو, آپ کہتے ہو جی میں نے پہاڑ کے برابر ان سے لیا, لیکن یہ ٹوکن آف تھینکس ہے کہ نہیں ہے جی. اس حوالے سے آخری واقعہ سنیے اور بات ختم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے روایت مشہور ہے کہ انہوں نے کہا جی خدا نے مانگا کچھ کہ خدا کے نام پہ دیا جائے, تو امیر کبیر لوگوں نے بڑا بڑا پیسہ دیا, بڑا بڑا مال و اسباب, لوگوں نے اپنے گھوڑے 100 گھوڑے دے دیے, 200 اونٹ دے دیے, پتہ نہیں کیا کچھ دے دیے. ایک بڑھیا آ گئی جی, اور بڑھیا کے پاس صرف 1 روپیہ تھا اس زمانے کا. اس نے کہا جی یہ قبول کریں جی اس کو بھی. انہوں نے رکھا. شام کو انہوں نے خدا سے, رب سے پوچھا کہ اللہ یہ سارا کچھ جو آج اکٹھا کیا تیرے نام پہ, اس میں سے تجھے سب سے اچھا کیا لگا؟ تو اوپر سے جواب آیا کہ بڑھیا کا 1 روپیہ. تو انہوں نے کہا یہ بڑھیا کا 1 روپیہ تو سب سے کم تھا. اس نے کہا نہیں, بڑھیا کے پاس تھا ہی 1 روپیہ جو اس نے مجھے دے دیا, ہے کہ نہیں ہے. تو در حقیقت آپ کی زندگی میں بے شمار چیزیں ایسی آتی ہیں جو آپ کا حق نہیں ہوتی لیکن آپ کو مل جاتی ہیں. جب آپ ویلیو دیتے ہو, قدر دیتے ہو, تو شکریہ ادا کیجیے. شکریہ صرف لفظوں سے نہیں ہوتا, پریکٹیکلی ہوتا ہے, احساس سے ہوتا ہے, فیلنگ سے ہوتا ہے, رسپیکٹ کرنے سے ہوتا ہے, اہمیت دینے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو, مہربانی.